بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کے نیو کورس کے حوالے سے آسان ترین تشریحات کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ہر شعر کی الگ الگ تشریح یاد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ چند سلیکٹڈ لائنز میں آپ کو ایسی لکھوا دیتی ہوں جو آپ کا کوئی بھی شعر اس نظم کا آئے تو آپ وہی لائنز لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو الگ الگ سے برڈنائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اشعار کی تشریحیں الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اگلی تشریح جو ہے وہ نظم علامہ اقبال کی ہے، اور اس کا نام ہے جاوید کے نام۔ تو چلیے آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں علامہ محمد اقبال کے تعارف کے سلسلے میں جو لائنز انڈر لائن ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ خود بھی انڈر لائن آپ کر لیجیے اپنی بکس میں، کیونکہ آپ کو MCQs میں ان چیزوں کے سوالات ریلیٹڈ پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہاں جتنی امپورٹنٹ پاسبل MCQs کے کویسچنس تھے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، میں نے انہیں انڈر لائن کر لیا ہے۔ آپ بھی انڈر لائن کر لیجیے اور ان کو MCQs تیار کر لیجیے۔ اس کے بعد جب ہم تشریح کریں گے تو پہلا شعر ہم نے فار ایگزامپل لیا ہے، پہلا ہی شعر میں نے اس نظم کا لیا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ویسے اس نظم کا کوئی بھی شعر آئے تو آپ یہی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے آپ کو حوالہ کلام لازمی لکھنا ہے۔ نظم کا عنوان جو کہ جاوید کے نام ہے، شاعر کا نام جو کہ علامہ محمد اقبال ہے۔ مفہوم لکھنا اب ضروری نہیں ہوتا، ہر تشریح میں جو ہے 2 نمبر ہوتے ہیں ایک شعر کے، اور 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے جس میں 5 اشعار کرنے ہوتے ہیں۔ 2 نمبر میں سے 1 نمبر جو ہے وہ نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کا آدھا نمبر ہوتا ہے، اور 1 نمبر تشریح کا ہوتا ہے، تو مفہوم کا الگ سے نمبر نہیں ہوتا، تو میں پریفر نہیں کرتی مفہوم لکھنے کو۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اور خود سے آپ کو اتنی سمجھ ہے تو آپ لکھ دیجئے، ورنہ آپ یہی اشعار کی لائن تشریح کی لائن لکھ دیجئے جو میں آپ کو لکھوانے والی ہوں۔ تو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے، میں پڑھ دیتی ہوں۔ یہ شعر علامہ اقبال کی خوبصورت نظم جاوید کے نام سے لیا گیا ہے۔ یہ نظم بظاہر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی، جس میں نصیحتیں، مشورے اور دعائیں بھی ہیں، لیکن ان کا مخاطب ملت اسلامیہ کا ہر فرد ہے۔ وہ ہر نوجوان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی محنت و لگن سے کوئی مقام حاصل کرے۔ وہ دعا گو ہیں کہ خدا انہیں ایسا دل دے جو پھول کی خاموشی کو بھی سمجھ سکے۔ آج کے نوجوان کو چاہیے کہ وہ شیشہ گر انگریز کے احسان کی بجائے اپنی تہذیب پر فخر کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کلام میں وہ بھید چھپے ہیں جن کا راز تمہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی قیمت پر اپنے ضمیر اور خودی کو بیچنا نہیں چاہیے، بلکہ سادگی میں رہ کر فکر اختیار کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کے اس پیغام کی عکاسی ان کا ایک اور شعر کر رہا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ تو تھی وہ تشریح جو آپ کے لیے سلیکٹڈ میں نے لکھی ہے، اور آپ کو اس نظم کا، جاوید کے نام نامی نظم کا کوئی بھی شعر آئے تو آپ اس تشریح کو کر سکتے ہیں، آپ کو الگ الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مرکزی خیال کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ مرکزی خیال میں آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، اور اس کے بعد شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیے، اے نوجوان تجھے عشق میں اپنا نام بنانا، فکر اختیار کرنا اور اللہ کی کاریگری کو سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی بجائے اپنی تہذیب کو اپنانا اور غریبی میں نام پیدا کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ یہ تھا مرکزی خیال، اور اب اس کے بعد مشقی سوالات کے جوابات۔ سوالات جو ہیں آپ کتاب میں سے دیکھ لیجئے گا، میں نے یہاں پہ صرف ہیڈنگز بنائی ہیں۔ پہلا سوال تھا، نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ نئے صبح و شام اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا آنسر لکھیے۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی دنیا پیدا کر دی، نیا انقلاب برپا کر دیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی نئی دنیا اور نیا انقلاب سامنے لائیں۔
دوسرا سوال ہے سفال ہندوں سے مینا و جام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ سفال ہند اور مینا و جام جو ہے اس کی ممکنہ ہیڈنگ ہے۔ اس سے علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ نوجوان مغرب پسند نہ بنیں، اہل مغرب کا احسان نہ اٹھائیں بلکہ اپنی مٹی اور تہذیب پر فخر کریں۔ سفال کا معنی مٹی کا پیالہ ہے۔ تیسرا سوال ہے شاخ طاق کیا ہے اور اس ثمر سے علامہ اقبال کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ شاخ طاق کا لفظی معنی انگور کی بیل ہے اور یہاں پہ محاورتاً بات کی گئی ہے۔ استعارے کے طور پر شاخ طاق یعنی انگور کی بیل سے مراد یہاں پہ لیا گیا۔ جواب آپ لکھیں گے کہ شاخ طاق سے مراد انگور کی شاخ اور ثمر سے مراد اقبال کا کلام ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان ان کے کلام سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ سکوت گل و لالا جو ہے وہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ اس سے مراد پھولوں کی خاموشی ہے۔ اگرچہ پھول بات نہیں کرتے لیکن فطرت پہ غور کر کے ان کے پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارا آخری سوال ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا ہے؟ اقبال کا طریق اس کی ہیڈنگ ہے۔ اقبال نے فقیری کو اپنا طریق قرار دیا کیونکہ فقیری ہمارے نبی کی وراثت ہے اور انہیں اس پر فخر ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نئی نظم کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔